ناظرین، یورپ اس وقت ایک ایسے آتش گیر گنبد کے نیچے قید ہو چکا ہے جس نے پورے بر اعظم کو بھٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں خطرے کے سرخ سگنل روشن ہو چکے ہیں۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر رہا ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایک ایسے موسمی بحران کے سامنے کھڑے ہیں جسے سائنسدان آنے والے برسوں کی جھلک قرار دے رہے ہیں۔ فرانس میں اسکولز بند ہو رہے ہیں، دریاؤں میں نہانے والے لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جرمنی اور اسپین شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ برطانیہ جیسے ممالک جہاں کبھی ایسی گرمی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، اب خطرناک ریکارڈز توڑنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آخر یہ ہیٹ ڈوم کیا ہے جس نے پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عارضی موسمی واقعہ ہے یا پھر انسانیت کے لیے آنے والے بڑے موسمی طوفان کی پہلی وارننگ ہے؟ یا واقعی زمین اتنی تیزی سے گرم ہو رہی ہے کہ آئندہ چند برسوں میں آج کا یہ بحران معمول بن جائے گا؟ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سہارا کی جھلسا دینے والی ہوائیں یورپ کو آگ کے سمندر میں دھکیل رہی ہیں، کیوں سائنسدان خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اور کیوں یہ گرمی صرف یورپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ولاگز اور میں ہوں رامین سید۔ برطانیہ، اسپین اور فرانس سمیت مغربی اور وسطی یورپ کے ممالک نے گرمی کی شدت میں مزید اضافے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کے امکانات کے پیش نظر ریڈ الرٹس جاری کیے ہیں۔ فرانس کے آدھی سے زیادہ علاقوں میں اس وقت اعلیٰ درجہ کا موسمی الرٹ نافذ ہے اور سینکڑوں اسکولز کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فرانس میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت یعنی 44.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ فرانس کے کچھ مقامات پر جہاں پر نگرانی نہیں ہوتی وہاں پر تیراکی کے دوران کم از کم 40 افراد کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ فرانسیسی وزیر کھیل اور امور ہیں مارینا فیراری، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران ایسے مقامات پر تیراکی کرنا جہاں نگرانی کا نظام موجود نہیں کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ فیراری نے مزید کہا کہ بہت سے لوگ ممکنہ خطرات کا جائزہ لیے بغیر گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دریاؤں اور نہروں میں اتر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک 13 سالہ لڑکی بھی شامل ہے جو اتوار کو دوپہر اپنے اہل خانہ کے ساتھ دریائے سین میں نہانے گئی تھی، حالانکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جرمنی کی بات کریں تو وہاں پر بھی متعدد افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں اور پیش گوئی کی گئی ہے کہ ہفتے کے اختتام تک ملک کے مغربی اور جنوب مغربی حصوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسپین میں ریاستی محکمہ موسمیات نے اس ہفتے خبردار کیا کہ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کی بات کر لیتے ہیں تو برطانیہ کے محکمہ موسمیات نے انگلینڈ اور ویلز کے بعض حصوں کے لیے آنے والے دنوں میں شدید گرمی کا غیر معمولی ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش گوئیوں کے مطابق بعض علاقوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور لگزمبرگ کے حکام نے بھی اسی نوعیت کے ریڈ الرٹس جاری کیے ہیں۔ درجہ حرارت میں اس اضافے کی ایک فوری وجہ ہیٹ ڈوم ہے، گرم ہوا جو صحرائے سہارا سے شمال کی طرف بڑھتی ہے اور یورپ کے اوپر آ کر پھنس جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہوا کو ایک طاقتور بلند دباؤ کے نظام سے تقویت ملتی ہے جسے افریقی اینٹی سائیکلون کہا جاتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گرمی کی لہروں کی بار بار آمد انسانوں کی سرگرمیوں سے جنم لینے والی موسمیاتی تبدیلی کی طرف واضح اشارہ ہے، جس کی بڑی وجہ کوئلہ، تیل اور گیس کے جلنے سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ میٹیو فرانس کے مطابق سن 1947 کے بعد سے فرانس میں ریکارڈ کی گئی 51 ہیٹ ویوز میں سے 34 سن 2000 کے بعد اور 26 سن 2011 کے بعد آئی ہیں۔ برطانیہ کے محکمہ موسمیات کا اندازہ یہ ہے کہ حالیہ ہیٹ ویو کے دوران محسوس کی جانے والی گرمی ماضی کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ شدید ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں گرمی کا دورانیہ تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ریڈنگ کے نیشنل سینٹر فار ایٹماسفیرک سائنس کے محقق ہیں ڈاکٹر اکشے دیوراس۔ وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جنم لینے والی موسمیاتی تبدیلی نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے، جس کے سبب فضا میں اضافی گرمی آ گئی ہے اور ماضی کے مقابلے میں درجہ حرارت زیادہ شدید ہو چکا ہے۔ تاہم محقق کے مطابق اس تبدیلی کی بنیادی وجہ ہیٹ ڈوم ہے۔ ہیٹ ڈوم کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر دیوراس یہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بہت بڑے فضائی گنبد کے طور پر تصور کریں جو بادلوں کی تشکیل کو روک دیتا ہے اور سورج کی بے رحمانہ تپش کو دن بدن زمین کو گرم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی دوران بلند دباؤ والے نظام سے نیچے اترنے والی ہوا دباؤ میں آ کر مزید گرم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سائیکل کے پمپ میں ہوا دباؤ کے سبب گرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت گرم ہوا کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو ایک ہی جگہ پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے اور زمین کی سطح پر موجود لوگوں کو ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی گرمی کی لہر میں جکڑ لیتا ہے۔ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ایسے واقعات سمندری درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پانی کا درجہ حرارت بڑھتا ہے جو کہ
فضا کو بھی گرم کر دیتا ہے اور ہوائیں اس گرمی کو زمین کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ جب یہ گرم ہوا خشکی تک پہنچتی ہے تو یہ ایک بلند دباؤ والے نظام کے نیچے پھنس جاتی ہے، جس کے دونوں جانب کم دباؤ کے نظام موجود ہوتے ہیں، تو یوں ایک گنبد جیسی ساخت بن جاتی ہے۔ یہ بلند دباؤ والا نظام اس ہوائی ستون کو مزید دبا کر اسے زیادہ گرم کرتا ہے، جو عملی طور پر ایک گنبد کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ریکارڈ توڑ گرمی کی لہریں ایک ایسی دنیا میں جنم لے رہی ہیں ناظرین، جو انسانی سرگرمیوں خصوصاً فاسل فیولز کے استعمال کے باعث اوسطاً 19ویں صدی کے آخر کے مقابلے میں تقریباً 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ تاہم عالمی حکومتوں کی موجودہ پالیسیز کے سبب اس صدی کے اختتام تک گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں تقریباً 3 ڈگری سینٹی گریڈ کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لازماً درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کا باعث بنے گا اور برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے لیے خاص چیلنجز پیدا کرے گا، جہاں بنیادی ڈھانچہ اور عمارتیں شدید گرمی کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ امپیریل کالج لندن میں موسمیاتی سائنس کے پروفیسر ہیں فریڈریکے اوٹو، وہ خبردار کرتی ہیں کہ ہم جس موسم میں آج جی رہے ہیں وہ نہیں ہے جس میں ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہماری عمارتیں اور بنیادی ڈھانچے آنے والے حالات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سن 1990 تک برطانیہ میں کسی بھی مہینے کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو 1911 میں ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے یہ حد کئی بار عبور ہو چکی ہے اور فی الحال 40.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ریکارڈ جولائی 2022 میں قائم ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات کے ماہر اور یونیورسٹی آف ایکسیٹر کے پروفیسر رچرڈ بیٹس، ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے تسلسل کے ساتھ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ بننا ایک حقیقت بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم عالمی کاربن اخراج کو صفر تک نہیں لاتے، ہمارا سیارہ مزید گرم ہوتا رہے گا اور درجہ حرارت کے ریکارڈ مسلسل ٹوٹتے رہیں گے۔ تو ویورز، یورپ کی یہ جھلسا دینے والی گرمی محض ایک موسمی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی وارننگ ہے جو پوری دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ آج فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ شدید گرمی کے شکنجے میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کل اس آگ کی لپیٹ میں کون ہوگا؟ جب دریا ٹھنڈک کے بجائے موت کا پیغام دینے لگیں، جب سکولز بند ہونے لگیں، جب جدید ترین ممالک بھی موسم کے سامنے بے بس دکھائی دیں، تو یہ صرف ایک ہیٹ ویو نہیں رہتی، بلکہ ایک عالمی خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے۔ سائنسدان مسلسل یہ وارن کرتے رہے ہیں کہ اگر کاربن اخراج اور موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار نہ رکی تو آج کے یہ ریکارڈ کل معمول بن جائیں گے، اور جو درجہ حرارت آج غیر معمولی لگ رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ روزمرہ کی حقیقت ہو سکتا ہے۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یورپ کتنا گرم ہو گیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسانیت اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے لیے کتنی تیار ہے، کیونکہ قدرت انتباہ ضرور دیتی ہے، لیکن جب وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے تو پھر کسی ریڈ الرٹ، کسی سرحد اور کسی طاقت پر معیشت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ صرف اتنا یاد رکھیے کہ اگر زمین اسی رفتار سے گرم ہوتی رہی تو آنے والے برسوں میں خبریں صرف درجہ حرارت کے نئے ریکارڈز کی نہیں ہوں گی، بلکہ ان چیلنجز کی ہوں گی جن کا سامنا پوری انسانیت کو کرنا پڑے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔